رات کے پیٹ میں، رات کے درمیانی حصے. تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئے اذان سے اور جلدی سے 8 نفل پڑھ لیے. یہ تہجد، یہ تو فجر کا ضمیمہ بنا لیا. ہر نوافل ہے، عبادت ہے، اس کے بھی جو اس کے برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گی، جو اس کا ثواب اور اجر ہے اللہ دے گا. لیکن اصل میں جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا، نیند کو توڑ کر اور پھر سو جانا اور پھر اٹھنا. جوف کہتے ہیں پیٹ کو، شے کے جوف اللیل، رات کے بطن میں، رات کے درمیان میں، یعنی نصف رات گزر جائے اس وقت سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے اور پھر ثلث رہ جائے تو پھر جاتا ہے، پھر سو اور پھر اس کے بعد اٹھے فجر کے لیے اور سنتیں پڑھے اور آئے مسجد کے اندر. تو یہاں آپ نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی وہی دو آیتیں. یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے. تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، رات کے وقت جاگتے، بستر پر لیٹیں گے تو سو جائیں گے. تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی، اس کے مواخذے کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس کی باز پرس کا خوف، اس کی ناراضی کا خوف، جہنم کا خوف، وطمعا، اور طمع کس کی؟ اللہ راضی، اللہ کے اجر و ثواب کی بھی طمع ہو. لیکن سب سے بڑی طمع کیا ہے؟ اللہ مجھ سے. اس لیے سب سے اونچا مقام یہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو. یہ باہمی رضا ہے، بندہ اپنے رب سے راضی رہے، وہ ہے کہ تسلیم و رضا جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ، اللہ کا شکوہ زبان پر جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے، وہ میرا مولا ہے، آقا ہے، دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے. اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو شر نظر آ رہا ہے، خیر تو نظر نہیں آ رہا. اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے عسیٰ تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہے، عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو حالانکہ اس میں تمہارا شر ہے. اللہ جانتا ہے تم اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے راضی کر دے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. تو ایک کٹیا میں جو چولہا جل رہا ہے اس سے بھی اٹھے گا تو جائے گا، اور محل کا کوئی بہت بڑا کچن ہے تو اس سے بھی اٹھے گا تو اوپر جائے گا. لہذا یہ غریب اور امیر کا فرق نہیں ہے، ہر شخص اس نیکی میں سے حصہ لے سکتا. تمہارے پاس ایک روٹی تھی، تم نے آدھی تھی مانگنے والے کو، تمہارا حصہ ہو بہت بڑا حصہ. اور کسی بڑے امیر آدمی نے 150 جو ہے مسکین کو کھانا کھلا دیا، وہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گا اجر و ثواب کے اعتبار سے اس شخص کے کہ جس کے پاس ایک ہی روٹی اور اس نے آدھی. تو بر جو ہے حقیقت لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبی. میں بھی ایک زمانے میں اس پر کچھ متردد ہوتا تھا، سوچتا تھا یہ نیکی کا تعلق تو ہم عمل سے سمجھتے ہیں، یہاں ایمان کی بحث کی کیا جائے؟ ایمان تو ایک باطنی حقیقت ہے، نیکی جو ہے وہ ظاہری خارجی حقیقت. لیکن پھر سمجھ میں آیا کہ اصل نیکی وہ نیت ہے جس کے ساتھ کام کیا جائے. اگر خیرات بانٹی جا رہی ہے، جھگیوں میں جا کر نیلے کچیلے بچوں کو گود میں لے کر اپنی سفید اشکروں کو بھی خراب کیا جا رہا ہے، اور معلوم ہے کہ اس لیے کر رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں کھڑا ہونا ہے، تو کوئی ہے جو کہے گا کہ یہ نیکی ہو رہی؟ کام تو بظاہر بڑی نیکی کا کام ہے. نیکی کے لیے شرط اول اللہ پر ایمان، اس کی موٹیویشن لو آف گاڈ. اس کے سوا اگر کوئی اور موٹیو ہے، اگر دنیا میں شہرت چاہیے، اگر اس نیکی کے ذریعے سے بھی مال کمانے کا معاملہ ہے، دھندا ہے، نیکی کے پردے میں دھندا ہو رہا ہے، وہ نیکی نہیں ہے، چاہے ظاہری اعتبار سے وہ بہت بڑی نیکی. تو سب سے پہلا مسئلہ نیت. نیت نیت کس ارادے کے تحت یہ نیکی کی جا رہی ہے، کیا مقصود ہے، کیا مطلوب ہے. چنانچہ نوٹ کیجئے اکثر محدثین نے اپنے جو مجموعے مرتب کیے احادیث کے، ان میں پہلی آیت کون سی، پہلی حدیث کون سی لاتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت، انما الاعمال بالنیات، نیکیوں کا، نیک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، وانما لکل امرئ ما نویٰ،
ہر شخص کو وہی کچھ ملا گا جس کی اس نے نیت کی. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ. جو کوئی ہجرت کر رہا ہے، مکے میں گھر بار چھوڑ کر جا رہا ہے، اپنے وطن کو ترک کر کے جا رہا ہے مدینے کی طرف، صرف اللہ اور رسول کے لیے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها. اور اگر اس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ اس کو حاصل. مثلاً میں دیکھا ایک مسلمان تھا، اس کا کوئی کاروبار تھا، اس کے خریدار مسلمان ہی تھے، وہ جا رہے ہیں، اب کیا کرے گا؟ مشرکوں نے سو اس کا سامان نہیں لے رہے، اب وہ بھی چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے ہجرت کا اصل سبب کیا، ہم نہیں طے کر سکتے، لیکن اللہ کے ہاں جو کھاتا کھلا ہوا ہے اس کی یہ ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول شمار نہیں. ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها اب امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کر. کسی خاتون سے وہ شادی کا خواہش مند تھا، وہ خاتون ہجرت کر کے مدینے چلی گئی، اب یہ بھی باندھے کچے دھاگے سے بندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو یہ تو در حقیقت اس عورت کے کھاتے میں ہجرت جائے گی. اللہ اور اس کے رسول تو اصل ہے نیکی کا وہ کام جس کا ظاہر بھی نیکی کا ہو اور باطن بھی ہو. یہ موٹیویشن صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول. یہ ہے پازیٹیو موٹیو. ایک نیگیٹو سائڈ. سب لوگ ذہنی اعتبار سے اتنے بلند نہیں ہوتے کہ اللہ کی محبت وہی اصل محرک بن. یہی وجہ ہے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کمال ایمان سے تعبیر کیا ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کی، کسی سے نفرت اور بغض رکھا تو رکھا کہ اللہ کو اس سے نفرت کرنا پسند، اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کو خوش، اور کسی سے کچھ چیز روکی تو صرف اس لیے کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند. تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل، اگر اس کا موٹیو خالص ہو گیا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا، تو اصل میں نیکی ہے. ورنہ چاہے بظاہر کتنی ہی بڑی نیکی نظر آئے وہ نیکی، لیکن جو لوگ اس حد تک نہ پہنچ پائے ہیں استکمال ایمان تک، تکمیل ایمان، تو ان کے لیے ایک اور موٹیو ہے والیوم الآخر، قیامت کا جزا و سزا کا یقین، اللہ کا خوف، آخرت کے محاسبے کا خوف. خوف بھی ایک بہت بڑی موٹیویٹنگ فورس. اب میں یوں کہوں گا کہ اگر کسی عمل کا محرک ہے صرف اللہ کی محبت، اس کی رضا کا حصول اور آخرت کی نجات، تو وہ نیکی ہے. اگر یہ نہیں، کوئی وطن پرست ہے، وطن کی محبت کی وجہ سے کوئی نیک کام کر رہا ہے، اس کا وہ کام وطن پرستی کے کھاتے میں جائے گا، خدا پرستی کے کھاتے میں. کوئی قوم پرست ہے، اپنے قوم کی محبت میں کچھ کر رہا ہے، تو اس کا وہ نیک کام قوم پرستی کے کھاتے میں جمع ہو، خدا کی پرستی. یہ ہے موٹیو، اور یہ ہے موٹیویت، اور اس کا تعلق ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخر. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 اشخاص کا معاملہ پیش. ایک وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا دنیا میں شہید. ایک وہ تھا جسے اللہ نے علم بہت دیا تھا، اس نے علم کو پھیلایا خوب پھیلایا. اور ایک وہ جس کے پاس جس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی، اس نے دولت جو ہے نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، غرباء یتامیٰ مساکین کے لیے. اب اللہ پوچھے گا ان شہید صاحب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں صحت، جسمانی قوت دی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے قتال کیا اور اپنی جان دے دی. اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، انک قد قاتلت لأن یقال جریء، تو نے تو یہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے کہ تیری شجاعت کا ڈنکا بن جائے، تیری جرأت کی شہرت ہو جائے. وقد قیلا، وہ کہا جا چکا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اور فرشتوں کو حکم ہوگا، اوندے لکھتے ہوئے اس کو جہنم. یہی حشر ہوگا اس عالم کا، تو نے وہ نیکی کا کام کیا تھا. یقال عالم، کہا جا چکا دنیا میں، ڈنکا بج چکا تمہاری شہرت. اب اس میں نوٹ کیجئے، اگر کسی عالم کے علم کا ڈنکا بج جائے، اس کی اپنی نیت وہ نہیں تھی تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں. یہاں معاملہ نیت کا. اگر نیت یہ ہو کہ میرے علم کی شہرت ہو، میرے ہاتھ چومے جائیں، مجھے نذرانے پیش کیے جائیں، تو پھر وہی حشر اس کا ہوگا کہ اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں. یہی حشر اس سخی کا ہوگا جس نے سخاوت کی تھی، جس کی سخاوت کے ڈنکے بج گئے، اس کا بھی یہی حشر. تو انما الاعمال بالنیات،
اور یہاں نیکی کی بحث میں سب سے پہلے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب جو وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ان تینوں کو جمع کر لیجئے، اس سے مراد ہے نبوت و رسالت۔ ملائکہ وحی کا ذریعہ ہے جو انبیاء تک لے کر آتے ہیں، اس وحی کا جو ریکارڈ مرتب ہوا وہ کتابیں ہیں، اور جن پر وہ وحی آئی وہ نبی ہے۔ ان تینوں کو جب رسالت، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت۔ غلام وہ ہے، ایک شخص وہ ہے کہ جو ایک ہی آدمی کا غلام ہے۔ حل یستویان مسئلہ، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ الحمدللہ، کل تعریف اللہ کے لیے، یعنی یہ کہ صاف بات ہو گئی کہ توحید ہی صحیح راستہ ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی وفات پانا ہے، موت آپ پر بھی وارد ہوگی اور یہ سب بھی مریں گے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم اپنے رب کے پاس قیامت کے دن آپس میں جھگڑو گے۔ کیا جھگڑو گے؟ حضور کہیں گے کہ میں نے تو یہ ان کو بتا دیا تھا سارا کچھ، اللہ جو تو نے بھیجا تھا میں نے پہنچا دیا۔ ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ کھڑے ہو کر یہ پلی لے کہ نہیں مجھ تک بات نہیں پہنچی، یہ جھگڑا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جواب دہی ان سے بھی ہوگی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 بڑے اہم آیات میں سے ہے وہ قرآن مجید کے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کے طرف رسولوں کو بھیجا، اور ان سے بھی پوچھیں گے جنہیں رسول بنا کر بھیجا۔ تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا؟ یہ ہم نے پہنچا۔ اسی لیے حضور نے گواہی دے دی تھی حجۃ الوداع میں، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا، اور آپ نے حق امانت ادا کر دیا۔ پھر آپ نے اللہ کی سے خطاب کرتے ہوئے آسمان سے بھی اشارہ کیا، انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب میں نے تو تمہیں پہنچا دیا ہے، تمہارا فرض ہے کہ تم پہنچاؤ ان کو جو یہاں موجود نہیں۔ یہ ہے سلسلہ جو شروع کیا ہے۔ یہ گویا کہ جو میں نے کل بتایا تھا رسول و رسول اللہ ہے، اب گویا کہ پوری امت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی رسول ہے۔ اللہ کے رسول نے باقی پوری نوع انسانی کے لیے اپنی امت کو یہ کام سونپ دیا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں پہنچایا تھا تمہیں پہنچانا ہے پوری نوع انسانی کو۔ تو پوری امت گویا کہ رسول و رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول کی رسول، کہ اللہ نے بھیجا محمد کو اور محمد نے وہ ذمہ داری ان کے اپنے کندھے سے ان کے کندھوں پر منتقل کر دی۔ یہ ہے صورتحال جس کو 2 جگہ قرآن میں کہا گیا، سورہ حج میں بھی ہم پڑھ چکے، هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج الی قولہ تعالی لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اور ادھر سورہ بقرہ کے اندر کہہ دیا گیا ہجرت کے ادھر ہجرت کے ادھر، یہ دونوں صورتیں ہجرت سے متصلا قبل حج اور ہجرت کے متصلا بعد البقرہ، اور ادھر کیا آ گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، صرف ترتیب بدلی ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جھوٹ کہے، اسے کوئی وحی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، یا اور یہ عین اور یہ دونوں جمع کیجیے گا، وہ بعد میں بتاؤں گا۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور جھٹلائے سچی بات کو جب کہ اس کے پاس آ گئی۔ یہ دونوں ایک شخص کے کردار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ تہمت جو ہے جڑ رہا ہے، اور خود جو ہے جو اللہ کی طرف سے حق آیا ہے اس کی نفی کر رہا ہے، تردید کر رہا ہے۔ اور یہ 2 اشخاص بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے کہ جس کے پاس کو وحی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ وحی آئی ہے، اس نے کوئی بات اپنے جی سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی، تو یہ کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اسی درجے کا ظالم وہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کا کلام آ جائے، صدق آ جائے، سچائی آ جائے، وہ اس کو جھٹلا دے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کا؟ اب اس کے برعکس دیکھیے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہاں بھی یہ دونوں احتمالات ہیں، اور وہ شخص کے جو لایا سچائی، اور وہ شخص کے جس نے سچائی کی تصدیق کی۔ یہ بھی ایک ہی شخص بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے کردار میں دونوں پہلو ہیں، وہ راست باز ہے، خود بھی اس کا سارا معاملہ راستی پر ہے،
اور پھر یہ کہ جو راستی جو حق اس کے سامنے پیش کیا جائے فوراً قبول بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ عام طور پر خیال یہ ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں سچائی اللہ کی جانب سے، اور وصدق بہ سے مراد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے۔ وجاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو کہ متقی ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے جو کچھ یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس وہ ان کو دے دیا جائے گا، فراہم کر دیا جائے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہی ہے نیکوکاروں کا بدلہ۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ اعمال جو برے ہیں وہ تو ان سے دور کر دے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ انبیاء تو خیر معصوم ہیں، ان سے تو کسی غلط بات کا جو ہے اگر کوئی امکان پیدا ہوتا بھی ہے بنائے طب بشری تو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے اور اس کا صدور نہیں ہونے پاتا۔ باقی تو ہر شخص سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو برے اعمال ہوں گے انہیں تو دور کر دے گا، ہٹا دے گا، نامہ اعمال سے دھو دے گا۔ کوئی لغزش ہے، کسی میں کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی ایسی شے ہے کہ جو ان کے ہاں ناپسندیدہ ہے، ان کے کردار میں ہے، اللہ اسے دور کر دے گا، دھو دے گا۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا جو جزا ان کی معین کرے گا وہ ان کے بہترین اعمال کے حساب سے کرے گا۔ ظاہر بات ہے ہر نیکوکار کے تمام اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے، نیکی کے بھی درجات ہیں، اونچے درجے کی نیکی، اس سے کمتر درجے کی نیکی، اس سے کمتر درجے کی نیکی، لیکن اللہ جب اس کی جزا کا معاملہ طے کرے گا، مقام و مرتبہ، تو اس کے بلند ترین جو اعمال ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ جو برے ہیں ان کو دھو دے گا، پاک کر دے گا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے، اپنے بندے کی مدد کے لیے، اپنے بندے کی حفاظت کے لیے؟ یہ سوالیہ نشان ہے حقیقت میں، یہ اس پر زور دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اے نبی آپ اور اے مسلمانوں تم مطمئن رہو، تمہاری حفاظت کی مدد اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ تمہیں ڈراتے ہیں اے نبی، یہ تو آپ کو بھی ڈراتے ہیں ان سے کہ جو اس کے علاوہ ہے، اللہ کے علاوہ ہمارے معبودوں کی کوئی پھٹکار پڑے گی تم پر، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا تھا، سورہ انعام کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ تم نے سارے معبودوں کی نفی کر دی، اب ذرا انتظار کرو اب تم پر جو بیتے گی اور ان کی پھٹکار پڑے گی تم پر، ان کی طرف سے تم پر پکڑ آئے گی۔ انہوں نے کہا تم مجھے کس سے ڈراتے ہو؟ بدبختو ڈرنا تمہیں چاہیے، تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ یہ ڈرا رہے اے نبی آپ کو بالذین من دونہ، ان کے بارے میں ان سے ڈرا رہے ہیں کہ جو اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنا رکھے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی کے اوپر مہر لگا دے، پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے پھر اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، تو کیا اللہ تعالیٰ زبردست نہیں ہے، انتقام لینے والا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور جب یہ آپ ان سے اگر پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وہ کہیں گے اللہ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ، تو اے نبی ان سے کہیے تو ذرا غور کرو، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ نے میرے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا ہو تو کیا وہ تمہارے معبود میری اس تکلیف کو دور کر سکیں گے؟ دیکھیں ظاہر بات ہے وہ بھی مانتے تھے کہ بڑا اللہ تو وہی ہے اللہ، یہ چھوٹے ہیں، تو بڑے کا حکم چلے گا کہ چھوٹے کا چلے گا؟ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو تکلیف کا، میرے لیے کسی ضرر کا، تو کیا یہ تمہارے معبود تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق جو بات ہے اس سے سوچو کہ کیا وہ اس کو اللہ کے فیصلے کے آڑے آ سکتے ہیں؟ اور ارادنی برحمت، اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رحمت کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے، حل ہن ممسکات رحمت ہی، کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ میری اس کی رحمت کو روک لیں؟ قل حسبی اللہ، کہہ دیجیے میرے لیے تو میرا رب کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دیجئے اے نبی، اے میری قوم کے لوگوں، کر لو جو کچھ تم کر سکتے ہو، میرے خلاف جو سازشیں کرنی ہے کر لو، جو تدبیریں کرنی ہے کر لو، جو قوت جمع کرنی ہے کر لو، انی عامل، میں بھی اپنی سی محنت کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام۔
من یاتی ہے عذاب یخزی ہے، کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اس کے اوپر عذاب وہ نازل ہو جائے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ۔ فمن اہتدی فلنفسہ، تو جو کوئی ہدایت کے راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا سارا وبال اسی کے اوپر آئے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ کو ان کے ٹھیکیدار نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، مسئول نہیں ہے، آپ کے جو ہے آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، باس پرس نہیں، آپ سے تو پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں، بس اس کے بعد آپ کا فرض ختم ہوا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اس آیت کو پھر نوٹ کر لیجئے، قادیانیوں نے جو بھی فساد ذہنوں میں پیدا کیا ہوا ہے، یہ میں سورہ آل عمران سے لے کے مسلسل اس کو واضح کر رہا ہوں کہ یہ توفی جو ہے، توفا یتوفا، باب تفاعل، پورا لے لینا، قبض کر لینا، قبضے میں لے لینا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جانوں کو اور شعور کو جبکہ اس کی موت کا وقت ہوتا ہے۔ والتی لم تمت فی منامها، جن کے موت کا وقت نہیں ہے تو نیند میں قبض کر لے، نیند میں شعور چلا گیا، جان موجود ہے۔ موت جب ہوتی ہے شعور بھی گیا، جان بھی گئی، جسم یہاں ہے، اور حضرت مسیح کو لیا گیا، شعور بھی، جان بھی، جسم بھی۔ تو گویا کہ توفی جو ہے بتمام و کمال جو ہوئی ہے وہ حضرت مسیح کی ہوئی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ باقی یہ گویا کہ استعارت ہے توفی، نیند میں بھی ہمارا شعور چلا گیا، اور اصل شے تو شعور ہی ہے انسان کی، اگر شعور ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کے اندر؟ وہ اللہ نے اس وقت اس سے لے لیا ہے، چھین لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا، قبض کر لیا ہے۔ تو گویا کہ یہ لفظ جو اطلاق ہو رہا ہے اس کا نیند پر بھی ہو رہا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، تو جس کی موت کا اللہ فیصلہ کر چکا ہے اس کو اپنے پاس روکے رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جس کے لیے صرف نیند کا فیصلہ تھا واپس بھیج دیتا ہے، جب وہ جاگتا ہے تو اس کا شعور واپس آ جاتا ہے، اور ایک وقت معین تک کے لیے اس کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی شفیع گھڑ لیے ہے اپنے لیے، اختیار کر لیے جو ان کے سفارشی ہوں گے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، ان سے کہیے کہ بھلا اگر انہیں کوئی اختیار ہی نہ ہو سرے سے، ولا یعقلون، اور انہیں کوئی نہ اس کی سمجھ ہو۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی شفاعت اگر ہے بھی تو باذن رب ہے، اللہ کی اجازت سے۔ پھر یہ کہ اللہ شفاعت قبول کرے نہ کرے اس کا اختیار اس کا ہے، کسی کی دھونس نہیں ہے، کسی کا زور نہیں ہے کہ وہ اللہ سے اپنی بات منوا لے۔ لہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا توحید کے ساتھ، تو جو لوگ کہ اللہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں، رکنے لگتے ہیں، انہیں اچھا نہیں لگتا، اللہ ہی اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی تقریر میں، کسی وعظ میں ساری گفتگو جو ہو رہی ہو توحید کی ہو رہی ہو تو لوگ گھبرا جائیں گے کہ یہ کوئی اولیاء اللہ کی بات ہو، کوئی قصے کہانیاں ہوں، کوئی کرامات ان کی بیان کی جائے، کوئی نبی کی شان بیان کی جائے، تو اس پر تو یہ کہ ان کے جو ہے دل کھلتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تنہا اسی کا توحید کے ساتھ، تو ان لوگوں کے دل کو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کچھ بیٹھنے سے لگتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اس کے سوا ہے تب بہت خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہو اے اللہ تو جو کہ تمام آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، تو جو کہ تمام غیب چھپی ہوئی چیزیں اور جو ظاہر اور سامنے کی چیزیں سب کا جاننے والا ہے۔ انت تحکم بین عبادک فی ما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا، اور اگر ان کافروں اور ظالموں کے پاس جو بھی کچھ زمین میں ہے ساری دولت ہوتی، ومثلہ معہ، اور اس جتنی اور بھی ہوتی، لفتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس برے عذاب سے، عذاب کی برائی سے بچنے کے لیے وہ سارا فدیہ مل رہے تھے۔ یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ جان پر بنی ہو تو ایک گھونٹ پانی کے لیے انسان سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا، بادشاہ دے دے گا، وہ تو دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پیاس سے آدمی مر رہا ہو تو ایک گھونٹ پانی کے لیے وہ کیا نہیں دے دے گا۔
تو قیامت کے دن بھی فرمایا کہ اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو، اتنی ہی اور بھی ہو، تو یہ سب دے کر چاہیں گے کسی طرح اس جہنم کے عذاب سے انہیں بچا لیا جائے۔ ظاہر بات ہے یہ بھی بات کو واضح کرنے کے لیے نہ وہاں کسی کے پاس دولت ہوگی نہ اس کا کوئی امکان ہے، لیکن سمجھانے کے لیے وہی چیزیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں انہی کو اسلوب کو اختیار کیا گیا ہے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اس روز ان کے سامنے آ جائے گی اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے ایسے ہی ڈرا رہے ہیں، جیسے بچوں کو ہابو سے ڈراتے ہیں، ہوا ہے آ جائے گا، ایسے ہی یہ نبی جو ہیں یہ ذرا جہنم سے اور اس سے اور عذاب سے ڈرا رہے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بات واقع ایسا ہی ہو جائے گا، لیکن اس روز ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق قالوا بلی وربنا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا یہ سراب ہے؟ یہ جھوٹ موٹ کی چیز ہے یا واقعی ہے؟ وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور ان کو گھیرے میں لے لے گی یا ان پر الٹ پڑے گی وہ تمام چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچی، دعانا، ہمیں پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو وہ کہتا ہے مجھے یہ ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، میری ذہانت، فطانت، میری سمجھ، میری کاریگری، میں نے بر وقت اندازہ کر لیا کہ اب کیا حالات ہونے والے ہیں، کس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہونے والی ہے، میں نے اس کی فیکٹری لگا لی، تو دیکھو میرے والد یارے یہ ساری میری سوجھ بوجھ ہے۔ علی علم بل ہی فتنۃ، یہی مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکا سورہ قصص میں۔ قارون کا یہی فلسفہ تھا، اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت جو ہے یہ میں نے اپنی ذہانت اور فطانت سے کمائی ہے۔ بل ہی فتنۃ، نہیں یہ تو تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ ولکن اکثر یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ قد قالها الذين من قبلهم، پہلوں نے بھی ایسی بات کہی تھی، قارون کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی تھی وہ انہیں بچا نہیں سکی جب اللہ نے قارون کو اور اس کے محل کو دھسا دیا اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر۔ فاصابهم سیئات ما كسبوا، پھر پڑ گئی ان پر، آ گئی وہی چیزیں کہ جو انہوں نے کمائی تھی، اپنی برائیاں جو کمائی تھی۔ والذین ظلموا من هؤلاء، اور ان میں سے بھی جو لوگ اس ظلم اور کفر اور شرک کی روش اختیار کریں گے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، تو ان کے بھی جو کرتوتوں کی برائی ہے وہ ان کے اوپر واقع ہو کر رہے گی۔ وما ہم بمعجزین، اور وہ شکست نہیں دے سکیں گے، ہرا نہیں سکیں گے، عاجز نہیں کر سکیں گے اللہ کو۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے کہ جو کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ وَيَقْدِرْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ماننے والے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اس صورت میں یہ دو مرتبہ آیا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا پہلے آیا تھا، اور اب آیا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تمہاری اب تک کی غفلت کی زندگی، اگر تم نے یہ زندگی غفلت میں گزار دی ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، جنہوں نے اب تک ظلم کیا ہے اپنے اوپر۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس کی شرط ہے توبہ کرو اس کی جناب، آج توبہ کرو خلوص دل کے ساتھ، چاہے پوری زندگی 70 برس کی ہے کتنی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کر دے خلوص دل کے ساتھ۔ اور توبہ کی شرط یہ ہے کہ حرام خوری چھوڑو، غلط کام چھوڑو، معصیت کو ترک کرو، اس کے بغیر توبہ نہیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا۔ عمل جب تک درست نہیں ہوتا تو توبہ کے خواہ کوئی، توبہ وہ ہے کہ عمل درست ہو جائے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے۔ وانیبوا الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، واسلموا لہ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اب بھی بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آئے اور مسلط ہو جائے اور پھر تمہاری کہیں سے کوئی مدد نہیں کی جا سکتی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم، یہ اس سے پہلے بھی آیت آ چکی ہے نا، آیت نمبر 18 میں تھا، فیتبعون احسن، یہ قرآن بھی جو تمہیں راستہ دکھا رہا ہے اس میں درجات ہیں، اونچے ہیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہ درجے تھے کہ نہیں تھے؟ درجہ شہادت ہے، درجہ صدیقیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سورہ حدید میں جا کر مزید مضمون اور کھلے گا۔ تو مجھے سے اونچے درجے کی طرف چلنے کی کوشش کرو۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس میں سے جو بہترین درجے کی شے ہے اس کی پیروی کرو۔
من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ عذاب تم پر اچانک آ دھمکے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا گمان تک نہ ہو۔ ان تقول نفس، مبادا پھر اس وقت کوئی جان یہ کہے، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے میری حسرت، ہائے افسوس مجھ سے جو کوتاہی ہوئی اللہ کی جناب میں، اللہ کے حکم کو تو میں نے پہچانا ہی نہیں، اللہ کا دین مغلوب، اور میں لگا ہوا دنیا کے دھندوں میں اپنے زیادہ سے زیادہ کمانے میں اور عیش اور اپنے سٹیٹس، اور وہ سٹیٹس سمبل ہی کو معبود بنا رکھا ہے، اسی میں اپنا پورا تن من دھن لگا دیا، جبکہ اللہ کا دین مغلوب پڑا ہوا ہے، اور میں نے اس کی کوئی محنت نہیں کی، میں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ یا حسرتا ان تقول نفس، کہ کوئی جان کہے اس دن، یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، جو اللہ کے جناب میں، اللہ کی جانب مجھ سے جو کوتاہی ہوئی، میں نے کمی کی۔ وَإِن كُنتَ لَمِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ جو کافر تھے وہ تو، میں تو رہا وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاغِرِينَ، میں تو بس مذاق ہی سمجھتا رہا، میں نے کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں بات کو، I never took it seriously۔ اور تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا تم کہو کہ اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی ہو جاتا متقی۔ گویا کہ یہاں اپنے اس چوائس کی نفی کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اور تمہیں اختیار دیا تھا، اما شاکرا و اما کفورا۔ او تقول حین تری العذاب، یا وہ کہے جب کہ وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اگر مجھے لوٹنا نصیب ہو جائے کسی طریقے سے، ایک دفعہ اگر مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے، پھر تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا، پھر صرف متقی نہیں، صرف مسلم نہیں، صرف مومن نہیں، محسنین پہ میں شامل ہو جاؤں گا۔ بلا، کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، آئی تھی تیرے پاس میری آیات، فکذبت بہا، تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا تھا، وکنت من الکافرین، اور تو نے کفر کی روش اختیار کی تھی۔ ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے متکبرین کا؟ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان کو جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھے، اور پہنچا دے گا ان کی کامیابی کی جگہوں پر، جو ان کے مقامات ہیں ان تک پہنچا دے گا۔ کسی کا کوئی مقام ہے، کسی کا کوئی مقام ہے، یہ صدیقیت کا مقام ہے، یہ شہداء کا مقام ہے، یہ انبیاء کا مقام ہے۔ لا یمسہم السوء، انہیں نہیں چھو سکے گی کوئی بھی تکلیف، کوئی برائی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالی ہر شے کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگران ہے اور ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، اس کے لیے ہے تمام کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی ہے تباہ ہونے والے اور گھاٹے میں رہنے والے۔ یہ آخری دو رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کے، ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن بہرحال اس سے جو بھی ٹائم ہے فائدہ اٹھانا ہے، یہ بہت ہی پرجلال انداز ہے قرآن مجید میں، لیکن پھر وہی توحید کا مضمون آ رہا ہے، توحید فی العبادت۔ قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، یہ انداز جو ہے قرآن مجید میں کہیں اور نہیں ملے گا۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے جاہلو، کیا تم مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ وہ دباؤ جو تھا، مشرکین کا دباؤ تھا محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تو کمپرومائز کیجئے، کچھ تو لے دے کے معاملہ کیجئے، کوئی ایک آدھ معبود ہمارا بھی مانے، باقی آپ کو ہم مان لیں گے، ہم آپ کو بادشاہ بھی مان لیں گے، باقی جو آپ کہیں گے ہم کریں گے، لیکن یہ کہ کچھ تو آخر ہمارے ساتھ بھی کچھ تو گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے۔ وہ اب ان کا جواب اس انداز میں دیجیے، قل فغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، مجھے بھی تم اس بات کا مشورہ دے رہے ہو، مجھے یہ حکم دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو پوجوں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور اے نبی آپ کی طرف تو وحی کی جا چکی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کو بھی یہ وحی کر دی گئی تھی۔ توجہ سے سنیے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ بھی بالفرض شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قانون خداوندی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اصل میں یہ سختی ساری حضور کی طرف نہیں ہے، یہ مشرکین سے، خطاب ان سے نہیں، بظاہر حضور سے ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ایسا قانون ہے ہمارا جو کسی کے لیے بھی نہیں بدلے گا، جو بھی شرک کرے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں، کسے باشا۔
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، نہیں صرف اللہ ہی کی آپ بندگی کیجئے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور بن جائیے اس کے شکر گزار بندوں میں سے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا، اس کی قدرت کا اندازہ نہ کر پائے، اس کی قوت کا، قدرت کا کیسے کر سکتے؟ لیکن یہ کہ ایک بات ذہن میں آنی چاہیے، اگرچہ ہم اللہ کی قدرت کو ناپ تول نہیں سکتے، اب نہ ہم اللہ کے علم کو ناپ تول سکتے کہ کتنا علم ہے، اس لیے کہ ہماری جو ترازو ہے وہ تو سونار کے ترازو کی طرح ہے، وہ ماشے تولے تو وہ جو ہے وہ تول لے گی، لیکن یہ کہ ٹنوں کو کیسے تولے گی؟ تو ہمارے ذہن کی ترازو جو ہے وہ نہیں تول سکتی، اللہ کی صفات کو بھی نہیں ہم جان سکتے کہ وہ کتنی ہے، کیسی ہے۔ لیکن ایک بات جان لیجیے، علی کل شیء قدیر، یہ تو جان سکتے ہیں نا، ہر شے پر قادر۔ لیکن یہ کہ جن لوگوں کا ذہن اس سے بھی عاجز آ جاتا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ، اس کا ایک تمہیں جھلک دکھا رہے ہیں، اس کی قدرت، اس کی عقل، کہ تمہاری یہ پوری کی پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور یہ آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ کوئی اندازہ کر سکتے ہو تو کر لو، ہمیں آسمانوں کا کیا پتہ ہے، ہمیں کیا گیلیکسیز کا کیا تصور ہے؟ چکر آتا ہے جب پڑھتے ہیں ایسٹرونومی کو کتاب پڑھیے، واقعہ ہے کہ میں تو میرا سر چکرا جاتا ہے، لائٹ ایئرس کا جو تصور آتا ہے، بلین بلین، اب چلتے جائیے، وہ تو ختم ہونے والی بات ہی نہیں، ہمارا تصور جو ہے وہ وہاں جا کر بالکل جو ہے جواب دے دیتا ہے، تخیل جو ہے، قوت تخیلہ، وہ تھک ہار کر رہ جائے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے، اس تمام شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ یعنی یہ بے ہوشی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں پر بھی طاری ہوگی سوائے کچھ فرشتوں، اس قدر وہ دہشت والا ہوگا۔ تو ایک اصل میں تین ہے یہ نفخے جو ہے، پہلا نفخہ ہے زلزلے والا، وہ ہے نفخہ ساعت کا، اس میں تو ہلچل ہوگی، طوفان ہوگا، سورج اور چاند ٹکرائیں گے اور یہ پہاڑ چلیں گے روئی کے گالوں کی طرح، وہ ہے جو پہلا ہے ساعت۔ پھر اس کے بعد ایک اور ہوگا اور اس کے بعد سب کے سب ختم، سب پر ایک موت کی نیند طاری ہو جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر اس میں پھونک ماری جائے گی ایک مرتبہ اور یہ تیسری مرتبہ، یہاں کے حساب سے دوسری مرتبہ، لیکن یہ کہ یہ نفخہ ثالثہ ہے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے۔ یہ نفخہ ہے بعث بعد الموت کا، تیسرا نفخہ، اس لیے قیامت اس کو کہتے ہیں، اذا ہم قیام ینظرون، یہ یوم القیامہ ہے۔ پہلے ساعہ ہے، پہلے وہ گھڑی ہے کہ جس سے ایک موت وارد ہوگی، سب پر طاری ہو جائے گی، اور یہ قیامہ ہے جس میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے۔ آگے چل کر ہم پڑھیں گے، اس وقت اسی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آسمان ایک غمام کی حیثیت سے پھٹ جائے گا اور فرشتے جو ہے قطار در قطار صفے بادے و نیچے اتریں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور انبیاء اور شہداء کو بھی پیش کر دیا جائے گا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور پوری زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا۔ اس کا یہی نقشہ کھینچا جا چکا ہے سورہ کہف میں بھی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ یہاں جو ہے نقشہ اس سے اگلے کا کھینچا جا رہا ہے، جب وہ کتاب یا اعمال نامہ لے آیا جائے گا، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور پھر لائے جائیں گے انبیاء اور شہید۔ یہاں شہید سے مراد کیا ہے؟ اولاً رسول، اس لیے کہ وہ گواہی دیں گے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لیکن بجائے رسول کے یہاں شہید کا لفظ اس لیے کہا گیا کہ نہ صرف رسول جو ہے گواہی دیں گے، بلکہ رسولوں کی طرف سے جو تبلیغ کرتے رہے وہ گواہی دیں گے۔ چنانچہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے ہیں 6 عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابہ ہیں ٹاپ کے، تو گویا کہ انہیں تبلیغ کی حضرت ابو بکر، یا حضور نے جن صحابہ کو بھیجا جب لوگوں نے بلایا
کہ آپ ہمارے ہاں بھیجیے اپنے کوئی شاگرد، اپنے کوئی وہ ایمان لانے والے کہ جو ہمیں قرآن پڑھائیں۔ تو اب کون سے وہاں گئے؟ جو اصحاب صفہ میں سے آپ نے بھیج دیا۔ اب انہوں نے جا کر تبلیغ کی، تو یہ گویا کہ حضور کے آن بہاف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو ان قبیلوں کو جنہیں انہوں نے تبلیغ کی، گواہی دینے کے لیے وہ کھڑے ہوں گے کہ اللہ تیرے دین کا جو پیغام تیرے نبی محمد کے ذریعے سے، تیرے رسول محمد کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا تھا، ہم نے ان تک پہنچا دیا۔ اسی طریقے سے پوری امت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ گواہی دے کہ پوری نوع انسانی کو ہم نے، اے اللہ تیرے نبی کا جو دین ہمیں ملا تھا، جو ہمیں وراثتاً پہنچا تھا، وہ ہم نے پوری نوع انسانی تک پہنچایا۔ اور اگر ہم نہ دے سکیں یہ گواہی تو پوری دنیا کی ضلالت اور گمراہی کا وبال ہمارے گردن پر آئے۔ ہم گواہی دے دیں، تبلیغ کا حق ادا کر دیں، پھر وہ رسپانسبل ہے۔ ہم نہیں کرتے تو پہلے ہم مجرم ہیں۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء، اور لے آئے جائیں گے انبیاء اور گواہ، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور پھر ان کے مابین فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر کوتاہی، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا دے دیا جائے گا ہر